اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. صدق اللہ مولانا العظیم. سورۃ المؤمن شروع ہوتی ہے. یہ بھی مکی سورت ہے اور جو مکی سورتوں کے مضامین ہوتے ہیں وہ اس میں بھی ہیں. اب تو الحمدللہ کافی وقت گزرا، آپ بھی اچھی طرح سمجھ گئے کہ مکی صورتوں کا کیا انداز ہوتا ہے. مکی صورتوں میں مضمون کے لحاظ سے توحید، رسالت، قرآن کریم کی صداقت، آخرت کا عقیدہ، اور اس کے ساتھ ساتھ میں مکہ والوں کے شرک کے اقسام اور ان تمام کا رد، توحید کے دلائل اور جو اعتراض کرتے تھے ان کا رد، قرآن کریم کی صداقت، جو اعتراض کریں اس کا رد. اس کے علاوہ الفاظ میں زبردست بلاغت، زبردست فصاحت اور چیلنج کرو مقابلہ اس کلام کا. جیسے گزشتہ سورت کا مضمون تھا تقریباً ویسے ہی سورت کا بھی مضمون ہے، لیکن ہر سورت ایسے لگتی ہے کہ گزشتہ سورت میں کچھ باتیں رہ گئی تھیں یا چھوڑ دی گئی تھیں، دوسری میں اس کی تکمیل فرمائی گئی. یہ ایک بات وہاں کہی گئی، وہی اسی سے ملتی ہوئی دوسری بات کہ وہ یہاں کہی گئی. صرف دو مثالیں دیتا ہوں اس سورت کے لیے. آخر میں ہم نے پڑھا وقیل الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو کیا کوئی تعریفوں والا باقی نہیں بچے گا؟ اس صورت میں آپ پڑھیں گے کہ کسی بادشاہ کی بادشاہی نہیں، وزیر کی وزارت نہیں، مال والے کا مال نہیں، طاقت والے کی طاقت نہیں، تنے تنہا سب مالک الملک کے پاس آج بندے بن کر پیش ہوں گے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اور اس صورت کے آخر میں آپ نے پڑھا کہ جب ایمان والے جنت کے گیٹ پر پہنچیں گے تو فرشتے سلامی پیش کریں گے، طیب تم بہت اچھے رہے، دعائیں دیں گے. اور آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ فرشتے ان کو خوشخبریاں دیں گے وغیرہ وغیرہ. یہ تو جنت میں پہنچنے کی بات ہے، محشر کے بعد کی بات ہے. کیا ایسے نیک لوگوں کے لیے دنیا میں بھی فرشتے دعائیں کرتے ہیں؟ جی ہاں، دنیا میں بھی دعائیں کرتے ہیں، دنیا میں بھی مبارکبادیاں دیتے ہیں، دنیا میں بھی پروردگار سے بار بار ان کے لیے خیر کی دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے مانگتے ہیں. یہ بات تو جنت کے گیٹ پر کہیں گے. تو موت کے وقت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں آپ پڑھیں گے، اگلی صورت میں وہ مضمون اگلی میں آئے گا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، اور تم گھبراؤ مت، اب وہ جنت ہے اس میں تم کو ہم لے کر جائیں گے. یہ مضمون اس صورت میں تھوڑا اگلی میں آتا. اس صورت میں مشرکین کے لیے زبردست قسم کے آخرت کے عذاب کی دھمکی ہے. تو کیا دنیا میں بھی ان کو سزا ملے گی؟ اگلی صورت کے اندر ان کے لیے دنیا کے عذاب کا بھی تذکرہ ہے، دنیا میں بھی ان کو سزا ملے گی. اور اگلی صورت میں پہلے تمہید کے طور پر اللہ کی توحید کا بیان، آخرت کا بیان، اور اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ مکہ والوں کو سنا رہے تھے، جو پیش کر رہے تھے، اور مکہ والے جو رویہ اپنا رہے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں، اس سے پہلے بھی نافرمان اسی طرح کرتے رہے. اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ آیا، اور جس طرح آپ کا ساتھ بھی دور دراز سے آ کر کے لوگ دے رہے تھے اور گھر کے لوگ دشمن بن رہے تھے، لیکن دشمنوں کے گھروں میں ہی دوست بھی پیدا ہو رہے تھے.
اسی طریقے سے تفصیلی تذکرہ آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کا دوست بھی اپنے گھر کا سگا چچے کا لڑکا قارون دشمن، مگر فرعون کا سگا چچیرا بھائی رجل مؤمن من آل فرعون وہ دوست، اور اس کے بعد پھر ایمان والوں کو دنیا میں غالب آنے کی، دنیا میں کامیاب ہونے کی بشارت سنائی گئی کہ جنت میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، مگر اس سے پہلے دنیا میں بھی پروردگار کامیابی عطا کرے گا۔ پھر آخرت کے احوال پیش کیے گئے، اور خاص طور سے حساب کتاب کے موقع پر انسان کے خلاف اس کا جسم بھی گواہی دے گا، اس کے کھال کا ہر بال گواہی دے گا، جسم کی کھال بولے گی، اس حقیقت کو پیش کیا گیا ہے۔ سورۃ المؤمن، چونکہ وہاں رجل مؤمن کا ذکر ہے، ایک ایمان والا بندہ، اس کی بات اللہ کو اتنی پسند آئی، پوری سورت کا بھی نام پڑ گیا سورۃ المؤمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المؤمن مکیہ وہی 85 آیہ، اس میں 85 آیتیں ہیں، و9 رکوعات اور 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہیں اور یہ کئی صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، ان کو جوڑ کر کے ان صورتوں کو حوامیم بھی کہا جاتا ہے۔ حوامیم وہ صورتیں جن کے شروع میں حامیم آیا ہے، ان صورتوں کی مجموعی طور پر حدیث میں بڑی فضیلت ہے، اور ان تمام صورتوں کے اندر اللہ کی توحید کا مضمون بہت زبردست طریقے سے بیان ہوا ہے۔ قرآن پاک کی کس آیت کی فضیلت ہے، کس صورت کی فضیلت ہے، اس پر بحث ہوئی کہ کیوں بعض آیتوں کی زیادہ فضیلت ہوتی ہے، بعض کی کم ہوتی ہے۔ اس بحث کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ جس آیت کے اندر، جس صورت کے اندر پروردگار کی زیادہ سے زیادہ صفات بیان ہوتی ہیں، زیادہ سے بار بار اس کا نام آتا ہے، بار بار اس کی صفتیں آتی ہیں، اس کی زیادہ فضیلت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے اسی کا نام بابرکت ہے، اسی کے نام سے سب کو فضیلت ہے۔ ان صورتوں میں بھی اللہ کی توحید اور پروردگار کا اس میں مقدس اور اس کے صفاتی نام بار بار آئے ہیں، بہت زیادہ آئے ہیں، اس لیے ان صورتوں کی مجموعی طور پر زبردست فضیلت ہے۔ انشاءاللہ اور بھی اس پر بات ہوتی رہے گی۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، کتاب کا نازل کرنا۔ ابن کثیر کا وہ جملہ یاد ہوگا کہ جن صورتوں کے شروع میں بھی حروف مقطعات آتے ہیں اس میں اللہ کی کتاب کا تذکرہ ہوتا ہے، قرآن کریم کی حقانیت اور اس کی صداقت بیان کی جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی جس صورت کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں اس میں کچھ ایسے راز بیان کیے جاتے ہیں، ایک وقت تک انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتے، اس کے بعد ان رازوں سے پردے ہٹتے ہیں، پھر وہ انسانوں کو سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ اور ان حروف مقطعات کا کیا مطلب ہے میں عرض کر چکا، یا تو پروردگار کے صفاتی نام ہیں، اور یا ان کے ذریعے سے پروردگار وہ کچھ خاص معانی کی طرف اشارہ ہے۔ جو کہتے ہیں یہ پروردگار کے صفاتی نام ہیں، وہ ہا سے کہتے ہیں حمید اور میم سے کہتے ہیں مجید، یہ پروردگار کے دو صفاتی نام ہیں۔ تنزیل الکتاب، کتاب کا نازل کیا جانا من اللہ، اللہ کی جانب سے ہے، العزیز جو غالب ہے، العلیم جو جاننے والا ہے، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول۔ غافر الذنب وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، قابل التوب توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے، ذی الطول بڑی طاقت والا ہے، لا الہ الا ہو۔ جب یہ صفاتیں اس کی ہیں تو یہ صفات اس کی ہیں تو پھر کوئی معبود نہیں اس کے سوا، لا الہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں، الا ہو سوائے اس کے، الیہ المصیر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ جی یہاں ایک وہ نحوی اشکال بھی ہے، بھائی موبائل بند کرو یا باہر رکھ آؤ۔ غافر الذنب ایک نحوی اشکال کہ اللہ موصوف ہے،
العزیز اس کی صفت ہے، الحق علیم یہ بھی اس کی صفت ہے، یہ تو صفت بن سکتی ہے، اس لیے کہ دونوں معرفہ غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب، یہ صیغہ صفت مضاف ہے، جو مضاف ہونے سے بھی معرفہ نہیں بنتا، مگر پھر بھی اللہ کی صفت تو یہاں کیوں بن گئی، بن سکتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قاعدہ تو یہ کہ یہ قاعدے عارضی ہیں، اگر قرآن نے اس کی مخالفت کی ہے اس کا مطلب یہ بھی قاعدہ ہے، اور اس سے یہ قاعدہ نکالا گیا کہ جب صفت کے معنی کے اندر استمرار ہو، دوام ہو، تو پھر وہ معرف باللام کی صفت بن سکتا ہے۔ غافر الذنب اس میں دوام ہے، وہ ہمیشہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، قابل التوب ہمیشہ توبہ قبول کرتا ہے، شدید العقاب سخت سزا دینے والا، ہمیشہ ذی الطولی ہمیشہ زبردست طاقت والا ہے، لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الیہ المصیر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، ما یجادل نہیں جھگڑا کرتے ہیں فی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کے بارے میں الا الذین کفروا مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کے بارے میں، ان آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ذہن بناتے ہیں، لیکن آدمی پریشان ہوتا ہے کہ اللہ کی آیتوں کی مخالفت کرتے ہیں مگر دنیا میں تو دندنا رہے ہیں، کاروبار بھی انہی کا چلتا ہے، بزنس بھی انہی کا چلتا ہے، پیسے بھی انہی کے گھر میں آ رہے ہیں۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لا یغرر دھوکے میں نہ ڈال دے آپ کو، تقلبهم ان کا آنا جانا، ان کا الٹنا پلٹنا، فی البلاد شہروں میں، ان کی دکانیں چلیں، ان کی فیکٹریاں چلیں، یہ اس بات کی نشانی نہیں کہ یہ اللہ کے لاڈلے ہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح، اس سے پہلے جھٹلایا قوم نوح نے، والاحزاب اور بہت ساری جماعتوں نے اس سے پہلے جھٹلایا، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، مال دولت والے تھے، ان کی بھی فیکٹریاں چلتی تھیں، ان کی بھی دکانیں چلتی تھیں۔ کذبت قبلہم جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نوح علیہ السلام کی قوم نے، والاحزاب اور مختلف جماعتوں نے، من بعدہم ان کے بعد، وہمت کل امت برسولہم اور ہمت پختہ ارادہ کیا، کل امت ہر ایک جماعت نے، برسولہم اپنے رسول کے بارے میں کیا ارادہ کیا، لیأخذوہ تاکہ وہ اس کو پکڑ لیں، گرفتار کر لیں، حق بیان نہ کرنے دیں، سچ بیان نہ کرنے دیں، اللہ کی وحی کا پیغام عام نہ کرنے دیں۔ یہ ہر ایک دور کے لوگوں نے ارادہ کیا کہ رسول کو گرفتار کر لیں اور ان کو حق نہ بیان کرنے دیں، لیکن کیا وہ کامیاب ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ وجادلوا بالباطل اور انہوں نے باطل طریقوں سے بحثیں کی، باطل طریقوں سے جھگڑے کیے، ہاتھوں سے نہیں زبان سے۔ کس لیے بحث کرتے تھے؟ جان بوجھ کر جھوٹی باتیں لے کر جھگڑا کرتے تھے، لیدحضوا به الحق تاکہ وہ اس کے ذریعے سے حق کو شکست دے دیں۔ ادحض یدحض ادحاظ اس کے معنی مٹانا بھی، اس کے معنی شکست دینا بھی، اس کے معنی گرانا بھی، شاہ صاحب ترجمہ کرتے ہیں ڈھا دیں، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے حق کو ڈھا دیں۔ فاخذتهم تو میں نے انہی کو پکڑ لیا، وہ رسولوں کو کیا پکڑتے؟ میں نے ان کو پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي تو کیسی رہی میری سزا؟ دنیا کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھو، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے بھی یہ ارادہ کرتے ہیں کہ آپ حق بات نہ بیان کر سکیں، ان کے باطل خداؤں کی برائی نہ بیان کر سکیں، آپ کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کو کیا گرفتار کریں گے؟ ہم ہی ان کو کر لیں گے۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ اور اسی طرح پکی ہو گئی تیرے رب کی بات، عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا تھا، أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ کہ وہ جہنم والے ہیں، بات پکی ہو گئی۔ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ۔ آگے اگر کافر نہیں مانیں گے تو کیا پروردگار کی شان میں کوئی کمی آ جائے گی؟ بیان کیا گیا کہ اس کی حمد و ثنا کرنے کے لیے تو فرشتے کافی ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو عرش کے ارد گرد ہیں، وہ ہر وقت میں اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ دوسری بات، پروردگار کہتا ہے کہ انہوں نے ہر دور میں کوشش کی حق والوں کو دبانے کی تاکہ ان کو گرفتار کر لیں اور حق کو بیان نہ کرنے دیں۔ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے اور اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ الذین یحملون العرش وہ جو اٹھاتے ہیں عرش کو، ظاہر ہے وہ کون ہیں؟ فرشتے۔ ومن حولہ
اور وہ جو ان کے اس کے ارد گرد ہیں عرش کے، یسبحون وہ تسبیح کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم اپنے رب کی حمد کے ساتھ، یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر عیب سے پاک ہے، اور یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر قسم کی تعریف کے لائق وہی ہے، اور کیا کرتے ہیں وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اے کافرو اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے اس کی خدائی میں کیا فرق پڑے گا؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ اور وہ بخشش مانگتے ہیں لِلَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وہ مانگتے ہیں ہمارے مالک جو ایمان لائے ہیں ان کی چھوٹی موٹی لغزش ہو جائیں تو معاف فرما دے۔ ربنا وسعت كل شيء اے پروردگار اے ہمارے رب وسعت تو چھایا ہوا ہے کل شيء ہر چیز پر، رحمتاً مہربانی کے اعتبار سے، وعلما اور علم کے اعتبار سے، فاغفر تو بخشش فرما تو للذین تابوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک اور ان لوگوں کے لیے بخشش فرما جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی، وقہم اور بچا تو ان کو عذاب الجحیم جہنم کے عذاب سے، وقع یقی بچانا وقہم اور بچا تو ان کو عذاب الجحیم جہنم کے عذاب سے۔ اور ربنا اے ہمارے رب وادخلہم اور داخل فرما تو ان کو جنات ایسے باغوں میں عدن جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، التی وعدتہم جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ومن صلح ان کو بھی داخل فرما اور ان کو بھی جو صلاحیت رکھتے ہوں، من آبائہم ان کے باپ دادوں میں سے، وازواجہم اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم اور ان کے بچوں میں سے۔ فرشتے بھی یہ دعا کرتے ہیں پروردگار ان کو بھی جنت میں داخل کر، اور جو ان کے مرتبے تک تو نہیں پہنچے ہیں مگر صلاحیت رکھتے ہیں، توبہ کی ہے انہوں نے، کلمہ پڑھا ہے، اگرچہ ان کے مرتبے تک نہیں پہنچے، ان کے باپ دادا میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کے بچوں میں سے ان کو بھی داخل کر۔ انک انت العزیز الحکیم بے شک تو ہی تو غالب ہے، تو ہی تو حکمت والا ہے۔ وقہم السیئات اے پروردگار بچا تو ان کو السیئات برائیوں سے، اور برائیوں سے مراد دو ہوتے ہیں، ایک تو برے کاموں سے بھی ان کو بچا اور دوسرے معنی ان کو پریشانیوں سے بچا، یہاں یہی مراد ہے۔ وقہم السیئات اور بچا تو ان کو پریشانیوں سے، ومن تق السیئات اور جن کو تو بچائے گا پریشانیوں سے، یومئذ اس دن، فقد رحمتہ اس پر تو ضرور رحم کرے گا، وذالک هو الفوز العظیم اور یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ اوپر کی صورت کے آخر میں تھا کہ فرشتے ان کے لیے کہیں گے کہ تم بہت اچھے، اور ان کا استقبال کرنے کے لیے جنت کے گیٹ پر کھڑے ہوں گے۔ یہاں فرمایا کہ جنت کے گیٹ پر کیا، وہ دنیا میں دعائیں کر رہے ہیں کہ لوگ جنتی بنیں۔ ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اکبر من مقتكم انفسكم۔ اس کے مقابلے میں وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاء بڑے سوچ کر عربوں نے کہا تھا کہ چیزوں کو ان کی ضد سے پہچانا جاتا ہے، رات کا اندھیرا نہ ہو، دن کی روشنی کی کیا قدر ہو، اور اگر جہالت نہ ہو، علم کی کیا قدر ہو۔ تو اگر جنتیوں کی یہ نعمتیں تو بیان ہوئیں، لیکن جہنمیوں کا اگر سزا نہ بیان کی جائے تو جنت کی نعمت کی کیا قدر ہوگی؟ کہا جہنم کا بھی سنو، اس میں کیا ہوگا؟ جہنمیوں کو اپنے آپ سے نفرت ہو رہی ہوگی، اپنے آپ کو گالیاں دے رہے ہوں گے، ہمیں کیا ہو گیا تھا، ہم نے کیوں گناہ کیے، کیوں نہیں توبہ کی، 4 دن کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو برباد کیا، افسوس کریں گے، اپنا ہاتھ کاٹیں گے، کھاتے 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 یہاں تک پہنچ جائیں گے، ہمیں ہوا کیا تھا، کیوں اپنے آپ کو برباد کیا ہم نے۔ اس وقت میں ان کو کہلوایا جائے گا کہ تمہیں اپنے اوپر بہت غصہ آتا ہے، تم اپنے آپ سے آج بہت نفرت کرتے ہو، پروردگار کو اس سے زیادہ نفرت تھی تم سے جب تم کو ایمان کی دعوت دی جاتی تھی مگر تم نہیں قبول کرتے تھے۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادون ان کو آواز دی جائے گی، لمقت اللہ اللہ کی ناراضگی اکبر زیادہ بڑی تھی، من مقتکم تمہاری ناراضگی سے، انفسکم اپنے آپ سے، جتنے تم آج اپنے آپ سے ناراض ہو اللہ اس سے زیادہ تم سے ناراض تھا۔ اذ تدعون الی الایمان جب تم کو بلایا جاتا تھا ایمان کی طرف، فتکفرون تو تم کفر کرتے تھے۔ ہائے ہائے ان کو جب پتا چلا کہنے لگے ہمارے رب اب نکال دیں، اب پکے نیک بن کے آئیں گے۔ قالوا ربنا انہوں نے کہا ہے ہمارے رب امتنا اثنتین
تو نے موت دی ہم کو 2 مرتبہ، وَأَحْيَيْتَنِ اثْنَتَيْنِ اور تو نے زندگی دی ہم کو 2 مرتبہ، فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا تو ہم نے اعتراف کر لیا، مان لیا، بِذُنُوبِنَا اپنے جرموں کو، فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ تو کیا نکلنے کی کوئی سبیل ہے، کیا نکلنے کے لیے کوئی راستہ ہے؟ مان لیا، اب بتا کیسے نکلے یہاں سے؟ 2 مرتبہ زندگی دی، 2 مرتبہ موت دی، ان میں سے 3 باتوں کو انسان مانتا ہے، چوتھی کو نہیں مانتا تھا، چوتھی کو 3 کے ساتھ ملا کر کے کہا اس کو بھی لے لے۔ وہ کون سی چوتھی؟ انسان مانتا ہے کہ پہلے مردہ تھا، اللہ نے اس کو زندہ کیا اس دنیا میں، انسان مانتا ہے کہ دوبارہ مرے گا، 2 موتیں ہو گئیں، پہلے مرنے کو بھی جانتا ہے، دوسری زندگی کو بھی مانتا ہے، اس کے بعد موت ہوگی اس کو بھی مانتا ہے، اس کے بعد تیسری بات تھی کہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوسری زندگی، اس کو نہیں مانتا تھا، فرمایا اس کو بھی دیکھو مان گیا۔ تو نے ہم کو 2 مرتبہ موت دی، تو نے ہم کو 2 مرتبہ زندگی دی، یعنی جو نہیں تھے پہلے تو اس کو بھی موت کہا گیا۔ ذالکم بأنہ ہائے ہائے، اب ہم نے مان لیا اس کو کہ ہے کوئی نکلنے کا راستہ؟ جواب ملا نہیں ہے نکلنے کا راستہ، تم کو جہنم میں رہنا ہے۔ کیوں رہنا ہے جہنم میں؟ تو میں نے کہا تھا کہ جب بھی سخت سزا کا بیان ہوتا ہے تو فوراً گویا کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ اتنی سخت سزا، کچھ تو ترک کیجئے ان پر۔ فرمایا کرتوت دیکھو نا کیسے ان کے، کتنے گندے کام۔ ذالکم تم سے کہتا ہوں یہ بات اس وجہ سے ہے، بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ اس وجہ سے ہے کہ جب پکارا جاتا تھا اللہ کو وحدہ اکیلا، ایک اللہ، کفرتم تو تم کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ اور اگر اللہ کے ساتھ شرک بھی کیا جاتا تھا، اللہ کو بھی مانا جاتا تھا اور غیر اللہ کو بھی مانا جاتا تھا، تؤمنوا پھر تم ایمان لیا۔ دیکھو اس حقیقت کو سمجھو، جب کہا گیا کہ اکیلا اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ، کام بنانے والا اللہ، بچے دینے والا اللہ، مصیبتوں سے نکالنے والا اللہ، پریشانیوں سے نکالنے والا اللہ، موت کا مالک اللہ، زندگی کا مالک اللہ، عزت کا مالک اللہ، ذلت کا مالک اللہ، جب کہا گیا اللہ 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 تو اس کا کہنا لگا نہیں نہیں یہ نہیں ہم مان سکتے۔ اور جب کہا گیا کہ نہیں دیکھو پیدا کرنے والا اللہ، مگر کچھ ہستیاں ہیں جو خدا نہیں مگر خدا سے جدا بھی نہیں، وہ وہاں بات کر کے کام بنوا دیتی ہیں، ہاں ہاں یہ بالکل صحیح ہے۔ تؤمنو جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا کفر تو تم کفر کرتے تھے، وہیں یشرک بھی اور جب اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا تؤمنو پھر تم ایمان لاتے تھے۔ فالحکم للہ تو یہاں تو حکم صرف اللہ کا ہے، کوئی تمہارے غیر اللہ ساتھ نہیں آئے۔ العلی جو بلند ہے، الکبیر بہت بڑا ہے، هو الذی یریکم آیاتہ وہ اللہ تھا جو تمہیں دکھاتا ہے، آیاتہ وہ اللہ تمہیں دکھاتا ہے، آیاتہ اپنی قدرت کی نشانیاں، وینزل لکم من السماء اور اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزقا روزی۔ آسمان سے روزی اتارنے کا مطلب وہی آسمان سے بارش برساتا ہے، وہی زمین کا سینہ چیرتا ہے، وہی اس میں سے کونپلیں نکالتا ہے، تنہا اللہ ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ وما یتذکر الا من ینیب لیکن نصیحت کون کرے گا؟ من ینیب نہیں نصیحت حاصل کرتا ہے مگر وہ شخص ینیب جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جو توجہ کرتا ہے، جو اللہ کو ماننا چاہتا ہے، اور جو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس نے کہا میرا پیو نے کیوں پردادے نے یہ کہا، نکردادے نے ایسا کیا، اس کو کبھی ہدایت نہیں ملے گی۔ فادعوا اللہ پکارو تم اللہ کو، مخلصین لہ الدین خالص کر کے اسی کے لیے عبادت کو، اور یہی لفظ پچھلی صورت میں بھی گزرا، خالص کرو، خالص اس کے ہاں خالص عبادت مقبول ہے، جس میں ذرا سی ملاوٹ ہو وہ ملاوٹ اس کو پسند نہیں ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اگرچہ یہ خالص عبادت ہی کافروں کو ناپسند ہے، وہ اس سے ناراض نہیں ہے کہ اللہ کو پکارا جائے اور ساتھ میں اوروں کو بھی پکار لیا جائے، پھر اللہ کو بھی کہا وہ اس کو تو وہی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں مانتے، پوری دنیا کا مشرک مانتا ہے کہ ایک بڑی طاقت ہے اور وہ اکیلا ہے، ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ اوروں کو بھی مانتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ پکارو تم اس کے مقابلے میں ایک اللہ کو، اگرچہ مشرک کتنے چڑھتے رہے، چڑھنے دو جو چڑھتا ہے۔ رفیع الدرجات بلند درجوں والا ہے، اور اس کے 2 معنی، بلند درجے دینے والا ہے
یعنی متعدی درجوں کو بلند کرنے والا اور خود بلند درجوں والا، زیادہ ترجمہ پہلا، رفیع الدرجات بلند درجوں والا ہے، ذو العرش عرش والا ہے، یلقی الروح وہی کو بھیجتا ہے، روح سے مراد وہی، من امرہ اپنے حکم سے، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، لینذر یوم الطلاق اور جس پر بھی وہی آتی ہے وہی کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس لیے وہی آتی ہے ینذر تاکہ آگاہ کرے وہ انسانوں کو یوم الطلاق ملاقات کے دن سے، اس دن سے آگاہ کرے کہ تمہیں اپنے مالک سے ملنا ہے، اس مالک کے سامنے پیش ہونا ہے، یوم ہم بارزون جس دن وہ ظاہر ہو جائیں گے، جس دن وہ سامنے ہو کر کے آئیں گے، کوئی چھپ نہیں سکے گا، لا یخفی علی اللہ منہم شیء نہیں چھپ سکے گا اللہ کے مقابلے میں ان میں سے کوئی بھی، کچھ بھی نہیں چھپ سکے گا، بجائے کوئی کہنے کے فرمایا کچھ بھی کا مطلب کسی کی نہ کوئی بات چھپے گی، نہ کوئی انسان چھپ سکے گا، سب کو سامنے لایا جائے گا، اور اس میں قارون بھی ہوگا، نمرود بھی ہوگا، فرعون بھی ہوگا، دنیا کے بڑے بڑے طاقتور متکبر بھی ہوں گے جو صرف اکڑ کی وجہ سے دین کو نہیں مانتے تھے، پھر پروردگار فرمائے گا لمن الملک اليوم کس کے لیے ہے آج بادشاہی، آج بادشاہ کون ہے؟ جواب ملے گا للہ الواحد القہار ایک اللہ کے لیے، الواحد اکیلا ہے، القہار سب پر غالب ہے۔ کہاں گئے 313، کہاں گئے وہ 360، اور کہاں گئے وہ 5، اور کہاں گئے چھوٹے اور بڑے، اور کہاں گئے 33 کروڑ، کوئی نہیں، اکیلا۔ اور جو دنیا میں دندناتے پھر رہے تھے وہ بھی آج سب کا پتا پیلا، کوئی نہیں بول سکتا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب پہلے حکم ہوگا کس کی ہے بادشاہی، سناٹا چھا جائے گا، پھر اس کے بعد ہر ذرہ جواب دے گا للہ الواحد القہار۔ الیوم تجزا آج بدلہ دیا جائے گا کل نفس ہر ایک جان کو بما کسبت جو اس نے کمایا، لا ظلم الیوم آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، اکیلا ہے، جو کرنا چاہے سو کر سکتا ہے، تو کیا ظلم کرے گا؟ کہ نہیں کرے گا، وہ ظلم نہیں کر سکتا ہے، ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، لیکن کیے کا بدلہ پھر کون بچ سکے گا؟ ان اللہ سریع الحساب، اتنی بڑی کائنات کا حساب کیسے ہوگا؟ بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، گزر چکا، کتنا جلدی حساب لے گا؟ 6 گھنٹوں میں ساری کائنات کا حساب چلا چکی۔ وانذرہم یوم الآزفہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ کر دیجئے ان کو یوم الآزفہ، اس قریب آ لگنے والی کے دن سے، وہ قریب آ لگی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جی انہم یرونہ بعیدا، لوگ کہتے ہیں یہ ابھی بڑی دور ہے، آئے گی تو دیکھ لیں گے۔ فرمایا تیری تو آنے والی ہے، تو دنیا سے گیا، تیری موت آئی، سمجھ تیرا کام ہو گیا، اب تھوڑا نہیں کیا کر سکتا ہے۔ اذ القلوب لدى الحناجر، جب دل پہنچیں گے حنجر تک، ہنسلی تک، یہ گول ہڈی یہاں تک دل پہنچیں گے گھبراہٹ کی وجہ سے، اس کو ہم کہتے ہیں کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، کاظمین انسان گھٹ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، ما للظالمین نہیں ہوگا ظالموں کے لیے من حمیم کوئی گرم جوش دوست، ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی ہوگا، یطاع جس کی بات مانی جائے، کہ وہ کہے جی مجرم کو، بے شک یہ مجرم ہے، ابراہیم علیہ السلام کہیں حاضر ہے مگر میرا باپ ہے، جانے دیجئے اس کو، نہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو پکڑ لیں کہ مجرم ہے مگر میرا چاچا ہے، جانے دیجئے اس کو، نہ ایسا سفارشی نہیں کہ جس کی بات مانی ہی جائے، سفارشی شفاعت ہوگی مگر جس کے لیے اللہ اجازت دے گا اور جس کو اجازت دے گا۔ پھر کیسا فیصلہ ہوگا؟ ایک ایک ریکارڈ تمہارا سامنے، یہاں تک کہ جو ہاتھوں سے کیا وہ بھی، جو پاؤں سے کیا وہ بھی، اور جو آنکھوں سے کنکھیوں سے کیا وہ بھی تمہارے سامنے آئے۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ جانتا ہے نگاہوں کی خیانت کو، آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ کسی فارسی والے نے کہا تھا کہ میان عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین ہم خبر نیز، عاشق اور معشوق میں کچھ ایسے اشارے بھی چل جاتے ہیں کہ کرامن کاتبین بھی پوچھتے ہیں، وہ فرشتے جو ریکارڈ بناتے ہیں کیا کر رہے تھے بھائی، لکھو جلدی، ان کو بھی نہیں پتا چلا۔ فرمایا اللہ سے نہیں چھپ سکتا ہے، اللہ اکبر، کون چھپ سکتا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما، اعمالنا من الریا، ہمارے اعمال کو ریا سے پاک فرما،
لساننا من الکذب، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک فرما، وَأَعْيُنَنَا مِنَ الْخِيَانَةِ، اور ہماری نظروں کو خیانت سے پاک فرما، چلتے ہوئے ادھر ادھر کنکھیاں اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ ہائے ہائے ہائے، وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، وہ بھی ریکارڈ بنا ہوا وہاں ملا، انا للہ، یہ بھی یہاں موجود ہے۔ یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، ایسے گزر رہا تھا تو پڑوسی کا دروازہ کھلا ہوا تھا تو میں نے کنکھی سے ذرا سا دیکھ لیا، یہ بھی ریکارڈ، ہاں یہ بھی ریکارڈ ہے۔ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اور وہ اس کو بھی جانتا ہے جو کچھ سینے چھپا کر کے رکھتے ہیں، اندر اندر پنپ رہے ہیں کچھ خیال، کچھ عقیدے، کچھ برائیاں، زبان پر نہیں لایا، وہ بھی اس کے سامنے آئے ہائے۔ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ، اللہ فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جن کو وہ پکارا کرتے تھے پروردگار کے سوا، جن ہستیوں کو پکارا کرتے تھے، لا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ، وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ بطور خاص رد ہے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا۔ عیسائی کیا کہتے ہیں، آج بھی بائبل میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تھوڑا فیصلہ کرے گا، اس دن نعوذ باللہ بیٹا فیصلہ کرے گا، بیٹا، بیٹے سے مراد کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ کیا فیصلہ کرے گا؟ کہا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کون کون کرسچن ہیں، بس جس نے کہا یس بس چلو جنت میں، چلو جنت میں۔ تو انہوں نے برائیاں کی ہوں گی، کہا جتنی مرضی برائیاں کی ہوں گی، وہ کہے گا میں قربانی دے کر نہیں آیا ہوں، فدیہ نہیں دیا تمہاری طرف سے، میں قربان ہو گیا، میں پھانسی چڑھ گیا، سب کے گناہ معاف کرا دیے۔ اسی لیے دنیا میں اخلاقی طور پر سب سے بدترین گندی سے گندی قوم عیسائی۔ کیوں؟ ان کے نیکی کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں رہا، ان کے بھائی سارے گناہ تو معاف کرا دیے عیسیٰ علیہ السلام نے، اب وہ کھڑے ہیں وہاں پر فیصلہ خود کرنا انہوں نے۔ اس لیے وہ ان کے ہاں عیسائی بننے کا مطلب لسٹ میں نام لکھواؤ۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی عیسائی بڑے بن رہے ہیں، ارے عیسائی کس کا نام رکھا، خالی لسٹ میں نام لکھواؤ، اس کے بعد کوئی چوری کرے، بدکاری کرے، زنا کرے، بدماشیاں کرے، جتنے گندے کام کرے گا، جتنے گندے کرے گا اتنا پکا عیسائی بنے گا۔ کیوں؟ فیصلہ تو عیسیٰ۔ اور یہودیوں نے کیا کہا، آج بھی ان کی کتابوں میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جہنم کے گیٹ سے کچھ پہلے ایک مقام پر ہوں گے، جو کوئی ادھر کوئی یہودی جائے گا اس کو پوچھیں گے ادھر کہاں جا رہا ہے، وہ کہے گا حضرت میرے خلاف فیصلہ ہو گیا جہنم میں جانے کا، چل جنت میں خود بات کر لوں گا اللہ سے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی عدالت ہے، یہ کوئی چوپال کا فیصلہ ہو رہا ہے، میں خود نمٹ لوں گا۔ واللہ یقضی بالحق، اللہ فیصلہ کرے گا، حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ والذین یدعون من دونہ، اور جن کو وہ پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا، لا یقضون بشیء، کسی چیز کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام خود گھبرا رہے ہیں، کب کپا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کب کپا رہے ہیں، ایک ایک سے کہا جا رہا ہے کہ حساب کتاب شروع کرنے کے لیے دعا کرو، سفارش کرو، وہ بھی کہتے رحمت للعالمین، صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا آج یہ شفاعت بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ وہی تو سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے۔ اس میں بھی بڑی تاکید ہے، جب کہا جاتا ہے وہی سنتا ہے جن کو تم پکارتے ہو نہیں سنتے ہیں، وہی دیکھتا ہے جن کو تم پکارتے ہو نہیں دیکھتے۔ اولم یسیروا فی الارض، یہ تو آخرت کی سزا ہے، کیا دنیا میں کم سزائیں ملی ظالموں کو؟ اولم یسیروا، کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں، فینظروا، تو دیکھتے وہ اس کی وجہ سے چل پھر کر کے، کیف کان عاقبہ، کیسا انجام تھا الذین کانوا من قبلہم، ان نافرمانوں کا جو ان سے پہلے تھے، کانوا ہم اشد منہم قوہ، وہ زیادہ سخت تھے ان سے طاقت کے اعتبار سے، اس کے باوجود وہ کیسے ملین میٹ ہو گئے۔ وآثارا فی الارض، اور وہ زمین میں نشان چھوڑنے کے اعتبار سے زیادہ تھے، انہوں نے بڑی یادگاریں چھوڑی، بڑے بڑے مینارے بنائے، کسی نے پہاڑوں کے اوپر کچھ بنایا، کسی نے کچھ بنایا، کیا فائدہ ہے جی، ہم میں رہیں گے ہماری یادگاریں رہیں گی، کون یادگاروں کو یاد کرے گا؟ بڑے نشان چھوڑے تھے، فاخذہم اللہ، پکڑا اللہ نے ان کو، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور جس پر جب عذاب آیا، وما کان لہم من اللہ من واق، نہیں تھا ان کے لیے کوئی اللہ کے مقابلے میں بچانے والا، جب اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آیا کوئی نہیں بچا سکا۔ یہ ایک زبردست سوال ہے، کیا اگر اللہ کے سوا کوئی حاجت روا اور کوئی مشکل کشا تھا تو جب فرعون پر عذاب آیا اس نے کیوں نہیں بچایا؟ قوم عاد پر آیا، قوم سمود پر آیا، قوم لوط پر آیا، قوم شعیب پر آیا، مدین والوں پر آیا، کیوں نہیں کوئی بچا سکا؟ آ رہا ہے 26ویں پارے میں، فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، کیوں نہیں انہوں نے مدد کی جن کو انہوں نے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا تھا؟ نہیں کرنے کا مطلب یہ کہ کھا ہی کوئی نہیں، ایسے ہی جھوٹے ہی سمجھ رہے تھے کہ وہ ہیں۔
وما كان لهم من اللہ، نہیں تھا ان کے لیے کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں واق بچانے والا۔ ذالک، یہ بات اس وجہ سے ہوئی، کیوں ان کو سزا دی گئی؟ وہی پرانی بات پھر، کیا کہ سزا کیوں سخت دی گئی؟ فرمایا جرم تو دیکھو، ذالک بانہم، یہ بات کس وجہ سے ہو گئی، کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، جب بھی آتے تھے ان کے پاس ان کے پیغمبر بالبینات، صاف نشانیاں لے کر، فکفروا، تو انہوں نے انکار کیا، وہ انکار کرتے تھے، فاخذہم اللہ، تو پکڑا اللہ نے ان کو، انہ قوی شدید العقاب، وہ بڑا طاقت والا ہے، وہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ وہ کیسی سزا دیتا ہے؟ فرمایا قوم عاد سے پوچھو، قارون سے پوچھو، قوم سمود سے پوچھو، اور یہ قریب میں گزرنے والے فرعون سے ہی پوچھ لو، انہ قوی شدید العقاب وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، یہی بات بتانے کے لیے کتنی طاقت والا ہے، مجرموں کو کس طرح سزا دیتا ہے، اور پھر مجرموں کو جب وہ سزا دیتا ہے کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا ان کے کچھ کام نہیں آتا ہے۔ اگر یہ دیکھنا ہو تو فرعون کی قوم کو دیکھو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، یقیناً ہم نے بھیجا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بِآیاتِنَا، اپنی نشانیاں دے کر، وَسُلْطَانٍ مُبِینٍ، اور ایک واضح نشانی دے کر، بار بار یہ آ چکا، سلطان مبین ان کا عصا ہیں، اور باقی آیتیں اور بہت ساری نشانیاں، یا سلطان مبین ان کی سیرت، ان کی حیات طیبہ، اور باقی ساری نشانیاں کدھر بھیجا تھا؟ الی فرعون، فرعون کی طرف، وحامان، اور اس کے وزیر حامان کی طرف، وقارون، اور اس کے ایلچی اور اس کے مخبر قارون کی طرف۔ یہ میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا کہ قارون کی ایک اپنی شخصیت تھی، اس کی ایک حیثیت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی طرف نبی بن کر کے آئے تو کہا گیا کہ خالی فرعون نہیں، قارون کی طرف تھی، حالانکہ قارون تھا کون؟ ان کا چچیرا بھائی، بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن فرعون کا مخبر، اس نے اس کو قارون کو ان پر کھڑپینچ بنایا ہوا تھا، تو یہ ان کا سر کوٹتا تھا اور ان سے پیسے بٹورتا تھا، فرعون کے کام بناتا تھا، اس طرح اس نے پیسے جمع کیے تھے اپنی قوم کو مار مار کر کے، لوٹ کر کے۔ اور اس سے پتہ چلا کہ ہر دور میں ظالم اسی طرح کرتا ہے، ظالم کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ وہ خود آئے اور آپ کو آ کر ڈنڈے لگائیں۔ کیا یہاں قارون کم ہوتے ہیں؟ ادھر سے کسی کو قارون بناتا ہے، کسی کو حامان۔ فقالوا ساحر کذاب، ان تینوں کم بختوں نے کہا ساحر، یہ تو جادوگر ہے، کذاب، بالکل جھوٹا، بہت جھوٹا، استغفر اللہ۔ یہی بات مکہ کے کافروں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی تھی، ہم نے سورہ صاد میں پڑھا۔ فلما جاءهم بالحق، تو جب موسیٰ علیہ السلام لے آئے ان کے پاس حق، من عندنا، ہماری طرف سے، قالوا، انہوں نے کہا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه، ان کے بیٹوں کو قتل کرو جو ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ، واستحیوا نساءهم، اور زندہ رہنے دو ان کی عورتوں کو، وما قید الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں تھی کافروں کی چال مگر گمراہی میں۔ گمراہی میں مطلب ان کی چال سے کچھ بنا نہیں۔ پہلے انہوں نے یہ کوشش کی جب موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے بچوں کو قتل کر دو، مگر موسیٰ علیہ السلام آ گئے، روک نہیں سکے، اور موسیٰ علیہ السلام آ گئے تو پھر ان کے بچوں کو قتل کرو کہ ڈر کے مارے یہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیں، ایسا بھی نہیں ہو سکا۔ کافروں کی کوئی چال کامیابی نہیں ہوتی، آخر وہ اپنی چال میں خود پھنستے ہیں۔ لیکن ایک بڑا مسئلہ تو باقی ہے، وہ کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، فرعونی کہتے ہیں ان کے بچوں کو قتل کرو، ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، تو جو اصل مسئلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے ان کو کیوں نہیں قتل کرتے؟ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے غیبی انتظام ہوتا ہے، انبیاء کی حفاظت کا، اور یہیں سے انبیاء کی برکت سے پھر داعیان دین کی حفاظت کا انتظام ہوتا ہے کہ باطل اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے کپ کپاتا رہتا ہے، وہ ڈر رہتا ہے، ایسا روب ان کا پڑتا ہے کہ باطل کیا کرتا رہتا ہے، ان کے دوستوں کو مارے گا، ساتھیوں کو مارے گا، ڈائریکٹ ان پر حملہ نہیں کرتا ہے، اور گھبراتا رہتا ہے۔ فرعون بھی کیا کرتا تھا؟ گھبرا رہا، اس کو معلوم موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اگر چھوڑ دی تو کیا بنے گا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ کچھ نہیں کہتا ہے۔ مگر سوال ہے کہ سوال تو پیدا ہوتا ہوگا نا لوگوں میں کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی تو کوئی فیصلہ کرو۔ اب وہ فیصلہ کر سکتا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی جا کر کے قتل کر دو، لیکن اس کو ڈر تھا کوئی کہہ دے گا جناب آپ تو کر نہیں سکے، تو
تو مجھے کہہ رہے ہو میں کیسے کروں؟ وہ لاٹھی نہیں یاد اس کی؟ اگر وہ اژدہا بن گئی تو؟ اور فرعون خود کیوں نہیں مارتا تھا؟ اس کو معلوم تھا، اس نے دیکھی ہوئی تھی لاٹھی، جس کو میں نے بتایا کہ جب اس اژدہا نے منہ ایسے کیا تو پھر اس کے اوپر کیا گزرا وہ آپ پڑھ چکے ہو۔ ایسے حالات میں اس نے کیا کام کیا؟ اس نے بڑا سیاسی جملہ اختیار کیا، جیسے آج بھی بزدل کرتے ہیں نا، میں مار دوں گا ان لوگوں کو، پھانسی دے دوں گا۔ دیتا کیوں نہیں؟ ٹال دے گا، بات نہیں کرے گا۔ بھائی چھوڑو مجھے، میں ماروں گا۔ پکڑا کس نے تجھے؟ کسی نے نہیں پکڑا ہوا۔ فرعون بھی ساری زندگی یہی کہتا تھا، ذرونی وقال فرعون، اور فرعون نے کہا ذرونی، مجھے چھوڑو، اقتل موسیٰ، میں خود موسیٰ کو قتل کروں گا۔ کرتا کیوں نہیں؟ نہ کرتا نہیں ہے، کہتے چھوڑو، پکڑا ہوا کس نے؟ تو فرعون ہے، اتنی بڑی طاقت کا مالک، تجھے کس نے پکڑا؟ کہتے اصل میں تم لوگ مشورہ نہیں دیتے ہو، اگر تم مشورہ دے دو ابھی میں خود مار دوں، مگر تم بھی کہتے ہو ابھی رہنے دو، تو میں بھی اس طرح ٹال رہا ہوں۔ اچھا یہ باتیں کہتا بھی کیوں ہیں؟ تاکہ میں کسی کو آرڈر دوں تو وہ جا کر کے شاید مارے نہ مارے انکار کر دے، میری ضلالت ہو جائے گی، ایسے کہوں گا ہو سکتا ہے کوئی جوش میں آ جائے، کر بھی دے کام، اگر کر دے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کیا تو میں کہہ دوں گا بھئی میں نے تو آرڈر دیا نہیں ابھی کسی کو مارنے کے لیے، اسی لیے یہ پھر رہا ہے، اگر میں آرڈر دے دوں ابھی کام ہو جائے گا۔ یہی سیاسی لوگ کام کرتے ہیں۔ مجھے چھوڑو، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں گا، اور دیکھو جب میں قتل کروں گا نا، تم نہیں کہنا کہ مجھے اس کے خدا سے ڈر لگتا ہے، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے اور دعا مانگے۔ میں نہیں ڈرتا ہوں، جتنا مرضی وہ دعائیں مانگے گا اپنے رب سے، مگر میں اس کو قتل کر ہی دوں گا اگر تم مجھے چھوڑو گے۔ پکڑا کسی نے؟ کوئی پتہ نہیں۔ اور پھر دو طبقوں کو خاص طور سے بھڑکاتا ہے۔ کن دو طبقوں کو؟ ایک مذہبی اور ایک سیاسی۔ یہی دو طاقتیں ہوتی ہیں عام طور پر۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، میں ڈرتا ہوں کہ وہ بدل دے گا تمہارے دین کو۔ سیاسی لوگوں کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ان کو اپنی کرسی سے لینا دینا ہوتا ہے، لیکن مذہبی لوگوں کو بدھو بنانے کے لیے وہ کہتا دیکھو تمہارا دین خطرے میں، مجھے اسی کا ڈر ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے ڈر ہے ان یبدل دینکم، کہ وہ بدل دے تمہارے دین کو، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا وہ کھڑا کر دے زمین کے اندر کوئی فساد، برپا کر دے زمین میں کوئی فساد، یظہر غالب کر دے زمین کے اندر کوئی فساد، میں اس سے ڈرتا ہوں۔ یہ دوسری طاقت۔ یہ کون سے سیاسی لوگ؟ دیکھو کسی کی کرسی نہیں بچے گی، ہیں وہ تو چاہتا ہے کہ تم کو ملک سے نکال دے جادو کے ذریعے سے، اس لیے مجھے اجازت دو میں اس کو قتل کروں۔ اجازت تو نہ کوئی مانگ رہا نہ دے رہا ہے، لیکن یہ بات ہوا میں پھینک رہا ہے، کس لیے کہ شاید تو کوئی سن لے گا، شاید کوئی کام کر لے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا شرارتی دماغ جتنا کچھ سوچ سکتا ہے وہ پہلے دن سے اتنا ہی سوچ رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب کوئی زیادہ چلاک ہو گیا ہے، اور پہلے آدمی بالکل بدھو اور بے وقوف ہوتے تھے۔ ہاں وہ بڑا بدھو تھا جو کہتا تھا کہ پہلے انسان بندر تھا، پھر ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا۔ کیسے بنا؟ کہتا ہے اچانک اس کی پونچھ گری ہوگی، پھر اس نے دو ٹانگوں اس پر چلنا شروع کیا ہوگا۔ ارے تو دیکھ رہا تھا۔ اکبر الہ آبادی نے بڑی مزے کی بات کہی، کہا ہم تو انسانوں کی اولاد تھے اور ہیں الحمدللہ، لیکن اب پتہ چلا کہ تم بندروں کی اولاد ہو۔ کہتے تمہاری حرکتیں بھی دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ تم بندر کی اولاد ہو۔ وقال فرعون، اور وقال موسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مقابلے میں کیا فرمایا؟ انی عذت بربی وربکم، میں نے پناہ لے لی ہے، میں نے حفاظت مانگ لی ہے، بربی، اپنے رب کی پناہ لی ہے، وربکم، اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے، من کل متکبر، ہر ایک تکبر والے کے شر سے بچنے کے لیے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا اور یوں ہی ظلم ڈھاتا ہے۔ میں نے اپنے آپ اللہ کے حوالے کر دیا، تم سے نہیں ڈرتا ہوں۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو کیا سکھایا؟ تم بھی یہی دعا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، ہم تمہاری گردنیں اللہ کے حوالے کرتے ہیں، وہ خود تم سے نمٹے گا۔ ادھر یہ ہوا، فرعون کی کابینہ میں یہ بحث ہو رہی ہے، پارلیمنٹ میں یہ بحث ہو رہی ہے۔ اب فرعون چاہ رہا ہے کہ مجھے چھوڑو میں قتل کر دوں گا، وہ چاہتا ہے کہ کوئی بندہ اٹھے کہ حضور آپ کیوں اتنی تکلیف فرمائے، میں یہ کام کر دیتا ہوں، لیکن صدا و صحرا ہے آواز، کوئی جواب نہیں آتا، وہ بھی پریشان ہے، اس کو معلوم ہے کوئی جواب دے گا بھی نہیں، جب میرے سے نہیں ہوتا اور کون کرے گا۔ لیکن ایک ایمان والا ہے جس نے آج تک ایمان چھپایا ہوا تھا،
اسی کے خاندان کا، انہی کے بیچ میں رہنے والا، اور اکثر نے اس کا نام لکھا حزقیل، بعد نے شمعون اور بعد نے دوسرے بھی لکھے، لیکن مشہور نام حزقیل لکھا۔ اور نہ بھی معلوم ہو تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے، بہرحال اس کے خاندان کا ایک بندہ ہے، پکا ایمان والا ہے، ایمان چھپایا ہوا ہے۔ اور ہے کون ہے یہ؟ اکثر نے کہا کہ فرعون کا سگا چچیرا بھائی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی ہے قارون، وہ فرعون کے ساتھ، اور فرعون کا چچیرا بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ کیا بات ہے، ابو جہل کے رشتہ دار اللہ کے حبیب کے ساتھ، اور آپ کا سگا چاچا ابو لہب ابو جہل کے ساتھ۔ ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں۔ وہ ایمان والا اب تک چپ بیٹھا ہوا تھا، اس کی غیرت ایمانے نے جوش مارا کہ تو چپ بیٹھا ہوا ہے، اپنے ایمان کو چھپا رہا ہے۔ اگر بل پاس ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کا، تو اس کابینہ میں بل پاس ہوا جس میں تو موجود تھا، کیا جواب دے گا اللہ کے ہاں؟ بول۔ ضرور اس کو کہا ہوگا نفس نے کہ بھئی مارا جائے گا، مت کھول زبان۔ پھر ضمیر نے کہا نہیں بول۔ آخر ایمان کی طاقت غالب آئی، وہ بول پڑا۔ اس نے یہ زبردست تقریر کی، 2 رکوع تک چلے گی۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اور کہا فرعون کی آل میں سے ایک ایمان والے مرد نے کہا۔ ایسے موقع پر مرد نہیں، باہمت انسان بولا تھا۔ کون؟ مؤمن، ایمان والا تھا۔ تو لوگوں کو نہیں پتا تھا فرعون کی کابینہ میں یکتم ایمانہ، چھپاتا تھا وہ اپنے ایمان کو۔ اور ہر دور میں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ جن کو آپ دشمن سمجھتے ہیں ان کے بیچ میں کوئی آپ کا انتہائی خیر خواہ ایمان والا ہو، اور جن کو آپ ایمان والے سمجھتے ہیں ان کے بیچ میں کوئی بے ایمان بیٹھا ہو۔ اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کر دو گے ایک آدمی کو صرف اس وجہ سے ان یقول ربی اللہ، کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے؟ وقد جاءکم بالبینات، حالانکہ وہ یقیناً تمہارے پاس واضح نشانیاں لایا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، پھر بھی قتل کرو گے؟ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اور اگر وہ جھوٹا ہوگا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا، اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، لیکن مان لو اگر سچا ہوا، مان لو تھوڑی دیر کے لیے، اگر سچا ہوا تو يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، پہنچیں گی تم کو وہ بعض باتیں، يَعِدُكُمْ، جن سے وہ تم کو ڈراتا ہے، جن کی وہ تم کو دھمکی دیتا ہے، پھر وہ عذاب آ جائے گا۔ ان اللہ لا يهدي من هو مسرف كذاب، دیکھو لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ہے من ہوا، اس آدمی کو مسرف، جو حدوں کو کراس کر جاتا ہے، کذاب، جو بہت زیادہ جھوٹا ہے۔ تم جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے ہو، اشارہ کیا ہے اس کا؟ کہ تم بھی مانتے ہو کہ یہ سچا ہے اور دین بھی سچا ہے، اور ہم پڑھ چکے ہیں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انہوں نے انکار کیا ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے، ورنہ دل سے وہ مان چکے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں۔ یا قوم لکم الملک اليوم، او میری قوم غور تو کرو، لکم تمہارے لیے، الملک بادشاہی ہے، اليوم آج، ظاہرین فی الارض، تم زمین میں غالب آنے والے ہو، فمن ینصرنا، تو کون بچائے گا ہم کو، من بأس اللہ، اللہ کی پکڑ سے، ان جانا، اگر وہ ہمارے پاس آئی۔ میں نے کہا تھا کہ ایک بحث ہے کہ فرعون خدا کو مانتا تھا کہ دہریہ تھا۔ ایک طبقہ کہتا ہے دہریہ تھا، ایک طبقہ کہتا ہے نہ خدا کو مانتا تھا، البتہ وہ کہتا تھا کہ مصر والوں کا خدا میں ہوں، یعنی نائب خدا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ وہ خدا کو مانتا تھا، وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان بات کرتا ہے تو وہ قوم کی مسلم باتوں کو سامنے پیش کرتا ہے، جن باتوں کو لوگ مانتے ہیں۔ یہ ایمان والا کہتا ہے کہ کون ہمیں بچائے گا، اللہ کی پکڑ سے اگر آ گئی، تو گویا وہ اللہ کو مانتے تھے تبھی تو کہا نا، اگر مانتے نہ ہوتے، مخاطب کون ہے؟ فرعون، تو پھر کیسے کہتے ہیں؟ فرعون نے یہ سنا، اس سے رہا نہیں گیا، بولا قال فرعون نے کہا ما اریکم الا ما ارى، میں نہیں تم کو دکھاتا ہوں مگر جو میں دیکھتا ہوں۔ مطلب بھائی میں بڑا آدمی ہوں، جو میں سمجھ رہا ہوں بات وہی تم کو بتاتا ہوں، میں نے اگر تم کو کوئی رائے دی ہے ٹھیک رائے دی ہے۔ وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں نہیں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں مگر ہدایت کے راستے کی طرف، سیدھا راستہ تمہیں بتا رہا ہوں۔ بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگوں کی بات مانا کرتے ہیں، چچیرا بھائی ہے، ڈانٹ تو سکتا نہیں ہے فوراً، اس لیے بیچ میں بات چوک کر کے کہتا نہیں میری بات سنو۔ وقال الذی آمن، مگر ایمان والے نے اتنے کچے چنے نہیں چبائے۔
وقال الذی آمن، اور کہا اس نے جو ایمان لائے تھے، یا قومی، اے میری قوم، اب پہلے مخاطب فرعون، اب سیدھا قوم کی طرف، اے میری قوم، انی اخاف علیکم، میں ڈرتا ہوں تم پر مثل یوم الاحزاب، جماعتوں کے دن کی طرح سے۔ جماعتوں کے دن کی طرح مطلب تم پر ویسا عذاب آ جائے جیسے مختلف پارٹیوں کے دنوں میں مختلف پارٹیوں پر آیا تھا۔ کن پر آیا تھا؟ مثل دأب قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی حالت کی طرح، وعاد، اور قوم سمود کی، قوم عاد کی، وثمود، اور قوم سمود کی، والذین من بعدہم، اور ان کی جو ان سے بعد تھے، ان کی جیسی حالت تمہارے اوپر نہ آ جائے کہ ان کو بھی ایک زمانے تک سمجھایا گیا وہ نہیں مانے اور اس کے بعد ان پر عذاب آیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام اور قوم عاد اور قوم سمود سے بھی واقف ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب آیا تھا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے ظلم کرنا بندوں کے اوپر، مگر تب جب کہ کب ہلاکت آتی ہے جب بندے خود اس راستے پر چل پڑتے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں علیکم تم پر، یوم التناد، چیخ و پکار کے دن سے ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں۔ تناد، شور و غل کے دن سے ڈرتا ہوں۔ شور و غل سے مراد کون سا دن ہے؟ جس دن چیخ و پکار لگ جائے گی۔ کون سا دن ہوگا چیخ و پکار کا دن؟ یہ قیامت کا دن ہوگا، ارے موت کا دن، موت کے وقت میں، اور جب عذاب آتا ہے اس وقت میں بھی بچاؤ بچاؤ شور و غل مچتا ہے، اور پھر قیامت میں جب پہنچیں گے تو وہاں بھی بچاؤ بچاؤ شور و غل مچے گا۔ لیکن تھوڑا سا ایک مسئلہ ہے، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں سورہ طٰہٰ کے اندر کہ جب آواز لگے گی چلو اللہ کی عدالت میں، فَلَا تَسْمَعُونَ إِلَّا ہَمْسًا، تو تم نہیں سنو گے مگر پاؤں کی کھسر پھسر، بس آہٹ ذرا سی، کچھ نہیں بول سکیں گے، چپ۔ وہ ابتدائی وقت ہے جب جہنم کا فیصلہ ہوا تب سب چیخ رہے ہیں ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ اے اللہ، اور پھر جنتی جہنمیوں کو اور جہنمی جنتیوں کو، اور پھر جہنمی آپس میں دھکے مکے اور گالیاں اور شور اور ہنگامہ۔ وہ ہے یوم التناد، یوم تولون مدبرین، جس دن تم مڑو گے پیٹھ دکھاتے ہوئے، ما لکم من اللہ من عاصم، نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی بچانے والا، ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا۔ مطلب میں نے تمہیں بات کھول کر کہہ دی ہے، لیکن اگر اللہ کو نہیں منظور تو تمہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ یاد کراتا ہے اپنی قوم کو، دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام بھی آئے تھے، اور یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ کا دین پیش کیا، اور اس کی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا احترام لوگوں کے دلوں میں ہے، جنہوں نے مانا ان کے دلوں میں بھی ہے، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کے دلوں میں بھی ان کا احترام ہے۔ کیا احترام؟ کہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، کیا زبردست بادشاہ تھے، کیا زبردست پیغمبر تھے، کیا زبردست بزرگ تھے، ہائے 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 ہائے، کیا بتائیں جی ان کی بزرگی کی بات۔ انہوں نے تو پورے ملک کو راشن دیا، بانٹ کر دیا، کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دی۔ یہ چرچے ان کے ہاں ہوتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ ایمان والا یاد دلاتا، دیکھو یوسف علیہ السلام آئے، تم نے یہ باتیں تو کی لیکن ان کے بات کو نہیں مانا، ایمان نہیں لائے، اور جب وہ دنیا سے چلے گئے تو انہیں کہا اب ایسا بندہ کہاں پیدا ہو سکتا ہے، اب ایسا نبی کہاں آ سکتا ہے، اب ایسا خارخواہ بادشاہ ہم کو کہاں مل سکتا ہے۔ دیکھو اب یہ اللہ کے نیک بندے آئے ہیں، جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے پھر تم یہی کرو گے، مگر نہ تب تم کو نصیب ہوا نہ اب تم کو نصیب ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ، اور یقیناً آئے تھے تمہارے پاس حضرت یوسف علیہ السلام من قبل، اس سے پہلے، بالبینات، صاف نشانیاں لے کر، فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ، فَمَا زِلْتُمْ، تو تم مسلسل رہے، فی شک، شک میں، مما ان چیزوں کی طرف سے، جاءکم بھی، جو لے کر آئے تھے وہ تمہارے پاس، حتی اذا ہلاکا، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا چکے، جب دنیا سے انہوں نے پردہ فرمایا، جب ان کا انتقال ہو گیا۔ ہلاکا، یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے پریشانی کے لیے، ہلاک ہو گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا۔ عربی میں یہ ہلاک کا معنی پریشانی کے لیے نہیں، ہلاک کا معنی یہ توفہ، انتقل الى رحمت اللہ تعالی،
حتی اذا ہلاکا، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہوا، قلتم، تم نے کہا، لن یبعث اللہ، ہرگز اللہ تعالیٰ نہیں بھیجے گا من بعدہ، ان کے بعد رسولا، کسی رسول کو۔ یہ وہی بات ہے کہ اوہ کتنے بڑے، کتنے اچھے آدمی تھے جی، کتنے زبردست بادشاہ تھے، کیسے زبردست پیغمبر تھے، ایسا تو کبھی پیدا ہی نہیں ہو سکتا اب قیامت تک۔ کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اور اس شخص کو، مسرف جو حدوں کو کراس کرنے والا ہو، مرتاب جو شک کرنے والا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام آئے، ان کو بھی نہیں مانا، البتہ جانے کے بعد افسوس کرنے لگے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، ان کو بھی نہیں مانو گے، جب چلے جائیں گے تو پھر کہو گے ہائے ہائے کیا بتائیں کیا بتائیں، کچھ بھی نہ بتائیں۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کے بارے میں، بغیر سلطان، کسی ایسی دلیل کے بغیر، عطاہم جو دلیل ان کے پاس آئی ہو، کبر مقتا عند اللہ، کبر بہت بڑی ہے ان کی یہ بات، ان کا یہ جھگڑا کرنا ناراضگی کے اعتبار سے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وعند الذین آمنوا، اور ان لوگوں کے نزدیک جو ایمان لائے، کذالک یطبع اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، علی کل قلب متکبر جبار، ہر ایک تکبر کرنے والے اور ہر ایک سرکش کے دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، اس کو پھر ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ یہ زوردار تقریر ایسی تھی، فرعون کو کوئی معقول جواب نہیں بنا، اب کیا کریں؟ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ بحث کرتے ہیں اور آپ کا مخالف بحث میں ہار گیا، اس کو کوئی جواب نہیں بنا، تو وہ کیا کام کرتا ہے؟ فوراً موضوع بدل دیتا ہے۔ کبھی دیکھا آپ نے اس کو؟ وہ کیا کرتا ہے؟ فوراً موضوع بدل دیتا ہے، دوسری بات شروع کرتا ہے۔ آپ نے ایک بات بتائی تو ابھی وہ ادھوری ہے اور اس نے دیکھا کہ میں ہار رہا ہوں، اچھا آپ وہ بات بتاؤ، ارے وہ بات بتاؤ، ابھی یہ حل ہو گئی تو آپ دوسری طرف چل پڑے، پہلے اس کو تو حل کرو۔ تو ہمیشہ وہ موضوع بدلنے کی بات کرتا ہے۔ فرعون نے کیا کہا؟ ادھر یہ تقریر جاری ہے، ادھر وہ کہتا ہے حامان یار تو کہاں میں کر رہا ایک ٹاور بناؤں اچھا تھا، ادھر دنیا میں تو مجھے نظر نہیں آتا موسیٰ کا خدا، ذرا اوپر چڑھ کے دیکھتا ہوں ہے کہیں فضا میں، کس لیے؟ تاکہ موضوع بدل جائے، اب وہ ایمان والا بحث کرنے لگ جائے کہ خدا ہے کہاں ہے، کدھر ہے، ٹاور پر چڑھ کر نظر آئے گا نہیں آئے گا تو میری جان چھوٹ جائے گی۔ وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، یا حامان، او حامان، ابن لی صرحا، بنا تو میرے لیے ایک ٹاور، ایک محل، لعلی ابلغ الاسباب، شاید کہ میں پہنچ سکوں اسباب تک۔ میں نے بتایا تھا اسباب کے مطلب راستہ بھی اور اسباب کے معنی آسمان بھی، یہاں راستہ اسباب السماوات، آسمانوں کے راستوں تک پہنچ سکوں، فاطلع، تو میں جھانک کر دیکھوں، الی الہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو، وانی لاظنہ کاذبا، اور میرے شک اس کو گمان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ میں عرض کر چکا کہ ایک چھوٹا سا طبقہ کہتا ہے کہ ٹاور بنا، لیکن زیادہ تر حضرات کہتے ہیں کہ ٹاور بنانا مقصد اس کا تھا ہی نہیں، وہ تو کسی طرح بحث کا موضوع بدلنا چاہتا تھا، کسی طریقے سے بات کو الجھانا چاہتا تھا، اور اس کا مقصد تھا ہی یہی کہ مذاق اڑائے، یار ادھر تو نظر نہیں آ رہا ہے، جس طرح وہ لینن نے کہا تھا نا کہ زمین کے خداؤں کو تو ہم نے مار دیا، اب آسمان کا خدا باقی ہے، لیکن کیا مارتا وہ، 100 سال نہیں گزرا تھا اس کے بعد اس کی مجسمہ خود ہی لوگوں نے اٹھایا اور ملک سے باہر پھینکا، کہ بڑا بدھو تھا، اس کی سوچ کہاں تھی، بے وقوفانہ سوچ تھی۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ، سوال یہ ہے کہ اتنی زبردست بات ایمان والا کر رہا ہے اور یہ بے ایمان کیوں نہیں سمجھتا ہے؟ فرمایا اسی طریقے سے ہر بے ایمان کے دل میں اس کے گندے کام خوبصورت بنا دیے جاتے ہیں، اس کو اپنے برے کام اچھے لگتے ہیں۔ میں بڑی مثالیں اس کی دے چکا۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ، اور اسی طرح خوبصورت بنایا گیا تھا فرعون کے لیے، سوء عملہ، اس کے عمل کی برائی کو کون بناتا ہے؟ شیطان بناتا ہے، اس کا نفس بناتا ہے، پھر گندے کام بھی اس کو اچھے نظر آتے ہیں، اور جو بھی انسان جو بھی گندا کام کرتا ہے وہ ضرور اپنے گرد نا کچھ ہلکے بنا کر رکھتا ہے کہ اگر مجھے یوں پوچھیں گے نا میں یوں جواب دوں گا، اگر مجھے یوں پوچھیں گے میں یوں جواب دوں گا، میں کہوں گا بالکل میں ٹھیک کر رہا ہوں، جو کام میں کرتا ہوں وہ سب سے اچھا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں آج تک۔ اور اندر اندر جب اس سے پوچھو اچھا سچ بتاؤ کہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، کہہ دو غلطی رہا ہوں، خود مانتا ہے کہ غلط کہہ رہا ہوں،
وصد عن السبیل، اور اس کو روک دیا گیا راستے سے، وما کید فرعون الا فی تباب، اور نہیں تھی فرعون کی چال الا فی تباب، مگر تباہی میں، بربادی میں، کچھ نہیں چل سکا اس سے۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد، ادھر فرعون نے کہا حامان سے کہ بھئی ٹاور بنا، میں ذرا اوپر چڑھ کے دیکھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کا خدا کہاں ہے، مجھے تو لگتا ہے جھوٹ ہی بول رہا ہے، استغفر اللہ۔ تو ایمان والے نے کیا کیا؟ وہ الجھ گیا اس کی باتوں میں؟ نہیں، ایمان والے کو سبق دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور مجھے اور آپ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ نہ، ایسے وقت میں جب باطل تمہارے موضوع کو بدلے تم اس کی بات کے پیچھے مت پڑو، تم اپنی بات جاری رکھو، وہ ضرور بدلے گا، ادھر ادھر کھسکے گا، کھسکنے مت دو، اپنی بات کے اوپر رہو، اپنے موضوع کو پکڑ کر کے رکھو۔ وقال الذی آمن، اور کہا اس آدمی نے جو ایمان لایا تھا، یا قومی، اے میری قوم، اتبعونی، میرے پیچھے چلو، اہدکم سبیل الرشاد، فرعون کہتا ہے کہ میں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں، میرے پیچھے چلو، میں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں۔ گویا ایمان والے نے اپنے ایمان کا اظہار ہی کر دیا۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا، اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی، متاع، مٹ جانے والا سامان ہے، عارضی سامان ہے، ختم ہو جانے والا سامان ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت وہی تو رہنے کا گھر ہے۔ من عمل سیئۃ، جس کسی نے برائی کی، فلا یجزا الا مثلها، اس کو نہیں سزا دی جائے گی مگر اسی برائی کے مثل۔ ومن عمل صالحا، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، من ذکر او انثى وهو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فاولئک يدخلون الجنہ، تو یہ لوگ جو داخل ہوں گے جنت میں، یرزقون فیہا، ان کو روزی دی جائے گی جنت میں، بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور میری قوم سوچو تو صحیح، میں تو تم کو دعوت دیتا ہوں تاکہ تم کو جنت ملے اور تم جہنم سے بچ جاؤ، اور تم مجھ کو جہنم کی دعوت دیتے ہو۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ فرعون جب بڑبڑایا تھا تو کچھ اور لوگ بھی فرعون کے حمایتی اٹھے ہوں گے، اور انہوں نے بھی اس ایمان والے کو آگے سے بحث کرنی شروع کی، نہیں 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 نہیں، دیکھو یہ ملک کا مسئلہ ہے، قوم کا مسئلہ ہے، تو ساری قوم کا بیڑا غرق کرائے گا، لگتا ہے تو دشمنوں سے مل گیا ہے۔ اے میری قوم، مجھے کیا ہو گیا؟ میں تم کو دعوت دیتا ہوں نجات کی اور تم مجھے بلاتے ہو آگ کی طرف۔ تدعوننی لیکفر باللہ، کیا تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں، واشرک بہ، اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، ما لیس لی بہ علم، ایسے ہستیوں کو جن کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، یعنی میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ اللہ کے شریک ہیں، بلکہ جانتا ہوں کہ نہیں ہے۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تم کو بلاتا ہوں اس کی طرف، العزیز جو غالب ہے، الغفار جو بہت بخشنے والا ہے۔ اب فیصلہ کرو کہ میری دعوت بہتر ہے کہ تمہاری دعوت؟ لا جرم، کوئی شک نہیں، انما تدعوننی الیہ، کہ وہ ہستیاں تدعوننا الیہ جن کی طرف تم مجھے بلاتے ہو، لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، نہیں ہے ان کے لیے کوئی پکار دنیا میں اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی پکار آخرت میں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے لیے دنیا میں بھی نہیں پکارا جانا چاہیے، آخرت میں بھی نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور یہ بات کہ ہمارا لوٹ کر جانا اللہ کی طرف ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ بات کہ حدوں سے کراس ہونے والے، حدوں سے پار ہونے والے، ہم اصحاب النار، وہی جہنمی لوگ ہیں۔ اور اگر نہیں مانتے ہو تو میری ایک آخری بات سنو، جب عذاب آئے گا نا تمہارے اوپر تو مجھے یاد کرو، تمہیں لگے گا کہ کوئی تھا جو سمجھا رہا تھا اپنے قوم کو اور واقعتاً وہ ہمارا ہمدرد تھا۔ فَسَتَذْكُرُونَ، تو ان قریب تم یاد کرو گے، مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو میں تم سے کہتا ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، تو اللہ تعالیٰ نے بچایا اس ایمان والے کو سیئات، ان بری تدبیروں سے، سیئات ان برائیوں سے، ما مکروا جن برائیوں کی انہوں نے چال چلی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ فرعون نے چال چلی کہ بھئی ہماری تقریریں بھی کام نہیں کرتی، ہم ہار بھی گئے اس کے سامنے، اب کوئی طریقہ کرو جو اس کا کام تمام کر دے۔
ہے بھی رشتہ دار، کچھ نہ کچھ کام تو کرو، بڑی سازشیں کی، مگر کوئی سازش کارگر نہیں ہوئی ایمان والے کو قتل کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں اس کے بعد اس نے 1000 لوگوں کا دستہ تیار کیا کہ تم اس ایمان والے کو قتل کرو، حالانکہ ایک بندے کو مارنا 1000 کی کیا ضرورت ہے، لیکن وہی باطل کے دل میں ڈر اور رعب، اور ایمان والا بھاگ گیا جنگل کی طرف، تو وہ تو ان کو ملا نہیں۔ البتہ یہ کیا ہوا، اللہ کی طرف سے کوئی طوفان، کوئی عذاب آیا، کچھ تو وہاں مرے، اور جو باقی بچے تھے واپس آئے، تو فرعون نے کہا کہ ملا، انہوں نے کہا نہیں ملا بھائی، الٹے ہمارے سارے لوگ مر گئے، ادھر اتنے مرے ہیں، ایسے ایسے عذاب آئے، کچھ پہاڑوں سے گر کر مرے، کچھ پر اولے پڑے۔ اس نے کہا جو بچ گئے ان کو بھی پھانسی دو، یہ مل گئے ہوں گے اس کے ساتھ۔ فوقاہ اللہ، اللہ نے بچایا سیئہ اس ایمان والے بندے کو ان بری چالوں سے جو انہوں نے بنائی تھی۔ تو فرعونیوں کا کیا بنا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور گھیر لیا فرعونیوں کو سوء العذاب، بدترین عذاب نے، عذاب کی برائی نے، اور وہ سب ہم پڑھ چکے ہیں کیسے گھیرا اس کو، سب سمندر میں بہہ گئے اور سب کا کام تمام ہوا۔ فاخذناہم، پکڑا ہم نے ان کو، فنبذناہم، پھینکا ان کو ہم نے سمندر میں۔ یہ تو دنیا کی سزا ہوئی، آخرت کی سزا ابھی باقی ہے۔ فرمایا نہ، یہاں یہ سزا، اس کے بعد برزخ کے دور کی سزا، اس کے بعد جہنم کی سزا، ایک ایک لمحہ سزا میں ہی گزرے گا۔ برزخ کے زمانے میں بھی اس پر سزا، کیا سزا ہے برزخ کے زمانے میں، یہ جو بیچ کا دور گزر رہا ہے۔ النار یعرضون علیہا، آگ پیش کیا جاتا ہے فرعونیوں کو آگ کے سامنے، جہنم کے سامنے، غدو عشیہ، صبح بھی اور شام بھی، تھوڑے سے اس کے جھونکے لگتے ہیں جہنم کے، جھلستے ہیں، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس جہنم میں تم کو ٹھوکا جائے گا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کب تک؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تب تک، اور قیامت قائم ہوگی تو پھر ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہا جائے گا فرشتوں سے داخل کر دو فرعون کی آل کو سخت عذاب میں۔ پھر جہنم میں پہنچیں گے، وہاں کیا ہوگا؟ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ، اور یاد کرو جب وہ جھگڑا کریں گے فِي النَّارِ، آگ میں، جھگڑے، فرعونی کہیں گے فرعون تو نے ہم کو گمراہ کیا، تو کہتا تھا میں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں، اب نکال یہاں سے۔ اذ یتحاجون، جب وہ جھگڑا کر رہے ہوں گے فی النار، آگ میں، فیقول الضعفاء، تو کہیں گے کمزور لوگ، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو بڑا بننا چاہتے تھے، انا کنا لکم تبعا، ہم تھے بے شک تمہارے پیچھے چلنے والے، تمہارے ماتحت تھے، فہل انتم مغنون، تو کیا تم ہو نفع دینے والے، عنا ہم کو، نصیبا من النار، جہنم کے کچھ حصے سے، مطلب ہم تمہارے پیچھے رہے، ہم تم سے یہ نہیں کہتے کہ ہمیں جہنم سے نکال دو، چلو کچھ تھوڑا بہت تو نفع دو، کچھ نہ کچھ تو کم کراؤ، تمہاری چلتی ہوگی دنیا میں سازشیں مکاریاں تمہاری کام آتی تھیں، تو کوئی چال چلو، کوئی تدبیر کرو کہ ذرا سی کمی ہو جائے عذاب میں۔ قال الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جو بڑا بنتے تھے دنیا میں، انا کل فیہا، بے شک ہم سارے کے سارے اسی میں ہیں۔ ارے دیکھ نہیں رہے ہو ہم بھی یہیں پڑے ہوئے اور کہتے ہیں ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ۔ ان اللہ قد حکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا بین العباد، بندوں کے درمیان، اللہ فیصلہ کر چکا ہے، اب یہیں پڑے رہنا ہے۔ وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم، اور کہیں گے وہ لوگ جو جہنم میں پڑے ہوں گے، آپس میں اپنے گروہوں سے کہا وہ نہیں بچا سکے، سیاسی لیڈروں سے کہا انہوں نے بھی کہا ہم تو خود یہیں پڑے ہوئے ہیں، اب پہنچ گئے جہنم کے دروغے کے پاس، جہنم کے سپرنٹنڈنٹ کے پاس، اور کہیں گے وہ لوگ جو جہنم میں ہوں گے لخزنۃ جہنم، جہنم کے سپرنٹنڈنٹوں سے کہیں گے ادعوا ربکم، دعا مانگو تم اپنے رب سے، یخفف عنا، ہلکا کر دے ہم سے، یومن، ایک دن کے لیے، من العذاب، عذاب میں سے، ہائے ہائے ہائے، ہم چھٹی نہیں مانگتے، نکلنا نہیں چاہتے، صرف ایک دن، اور ایک دن بھی پورا نہیں، تھوڑا ہلکا کر دے ہم سے عذاب کو، ایک دن دعا کرو۔ اوہو، قالوا اولم تاتیکم رسلکم بالبینات، قالوا، وہ کہیں گے اولم تک تاتیکم،
کیا نہیں آتے تھے تمہارے پاس رسولکم تمہارے رسول بالبینات صاف نشانیاں لے کر؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں ہاں آئے تھے۔ اچھا آئے تھے تمہارے پاس؟ قالوا فادعوا، تو وہ فرمائیں گے اچھا تم خود ہی دعا کر لو۔ جب رسول آئے تھے تمہیں سمجھایا تھا اور تم نے مانا نہیں، کر لو خود ہی دعا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہوگا کافروں کا دعا مانگنا الا فی ضلال، مگر گمراہی میں۔ ان کی دعا مانگنے سے، ان کے چیخنے اور چلانے سے، ان کے شور مچانے سے ان کو کچھ بھی وہاں ملے گا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا اس رکوع سے؟ یہ سمجھ میں آیا اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا ہے، نہ دنیا میں اکیلا چھوڑتا ہے، نہ آخرت میں وہ اکیلے رہیں گے۔ اور رہی بات بے ایمانوں کی، جو اس مالک الملک کو نہیں مانتے اور اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، نہ دنیا میں ان کا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا ہے، اور نہ مرنے کے بعد ان کے کوئی کام آنے والا ہے۔ اسی حقیقت کو اگلے رکوع میں کھول کر پیش کیا جاتا ہے۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُولَنَا، بے شک ہم ضرور مدد کرتے ہیں رسولنا اپنے پیغمبروں کی، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کی فی الحیات جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، ویوم یقوم الاشہاد، اور اس دن بھی ہم مدد کریں گے جس دن گواہیاں قائم ہوں گی۔ کب گواہیاں قائم ہوں گی؟ جب اللہ کے ہاں سے فیصلہ ہوگا، اس دن بھی ہم ان کی مدد کریں گے۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، جس دن ظالموں کو نفع نہیں دے گا ان کا عذر کرنا۔ وَلَهُمُ اللعنۃ، اور ان کے لیے لعنت ہوگی۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدار، اور ان کے لیے گھر کی برائی ہوگی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، فرمایا یہ تو ہوا اوپر کے رکوع کا نچوڑ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ دشمن ہلاک ہوئے، بنی اسرائیل کو کیا ملا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، یقیناً دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت، یعنی ہدایت والی کتاب۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے وارث بنایا کتاب کا بنی اسرائیل کو۔ اور اس کتاب کے لیے بھی پیچھے ہم پڑھ چکے، ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي نَصْطَفَيْنَا، ہم وارث بناتے ہیں اس کتاب کا کن لوگوں کو؟ جن کو ہم چنتے ہیں، ان کو وارث بناتے ہیں۔ تورات کے وارث بنے بنی اسرائیل، ہدی و ذکریٰ لأولی الالباب، جو ہدایت والی ہے اور نصیحت کرنے والی لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ فاصبر، تو آپ بھی صبر کیجئے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک زمانے تک صبر فرمایا۔ ان وعدک وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کون سا؟ رسولوں کی مدد بھی کرتا ہوں، دنیا میں بھی ایمان والے ہی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی ایمان والے ہی کامیاب ہوں گے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، وَاسْتَغْفِرْ، اور بخشش مانگیے آپ، لِذَنبِكَ، اپنی لغزش کے لیے، وَسَبِّحْ، اور تسبیح کیجیے، بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، بِالْعَشِيِّ، شام کو بھی، وَالْإِبْكَارِ، اور صبح کو بھی۔ اور یہاں ایک بڑی لمبی بحث ہے، اور آپ شروع سے سن رہے ہیں کہ انبیاء کرام نبوت سے پہلے بھی معصوم اور نبوت کے بعد بھی معصوم۔ پھر وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنی لغزش کے لیے آپ اللہ سے بخشش مانگیے۔ اور یہ لفظ ایک مقام پر اور اسی طرح آئے گا، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وہاں بھی آئے گا دوبارہ۔ اور ایک مقام پر اور آئے گا، إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، پھر یہ لفظ آئے گا۔ تو ذنب کے کیا معنی ہیں؟ جب انبیاء کرام معصوم ہیں، پہلے بھی معصوم، بعد میں بھی معصوم، تو یہ ذنب کا معنی کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کی تفصیل دوسرے مقام پر جب آئے گا تب عرض کروں گا، تھوڑا سر میں درد ہو گیا، موضوع بڑا اہم ہے یہ۔ ان الذین، لیکن اس پر امت کا اتفاق ہے کہ انبیاء کرام، اور آپ تو سرور انبیاء ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ سید الاولین والآخرین ہیں، آپ خاتم النبیین والمرسلین ہیں، پھر آپ کو جو فرمایا گیا کہ آپ بخشش مانگیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ انشاءاللہ عرض کروں گا۔
ان الذین یجادلون، بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں بغیر سلطان، ایسی دلیل کے بغیر اتاہم، جو دلیل ان کے پاس آئی ہو، ان فی صدورہم، نہیں ہے ان کے سینوں میں، الا کبر، مگر کبر ہے، بڑائی ہے، ما ہم ببالغیہ، ایسا کبر ہے کہ جس تک یہ پہنچنے والے نہیں ہیں، یعنی ان کے ذہن میں کہ ہم بڑے ہیں، اور جو بڑائی ان کے دماغ میں ہے اس تک پہنچنے والے بھی نہیں ہیں۔ فاستعذ باللہ، تو آپ اللہ کی پناہ لے لیجئے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی تو دیکھنے والا وہی سننے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض، آخرت کا مضمون کہ تمہارا زندہ کیا جانا مشکل نہیں اللہ کے لیے۔ لخلق السماوات، ضرور آسمانوں کا پیدا کرنا اور زمین کا پیدا کرنا، اکبر من خلق الناس، زیادہ بڑا ہے لوگوں کے پیدا کرنے سے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور جانتے کون نہیں ہیں؟ وہی جو جاننا چاہتے نہیں، تو پھر یہ دونوں لوگ برابر کیسے ہو سکتے ہیں، ایک جاننے والا ایک نہ جاننے والا؟ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور برابر نہیں ہو سکتے ہیں اندھے والبصیر اور دیکھنے والے، والذین آمنوا، اور برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کیے، ولا المسیء، اور برابر نہیں ہو سکتے برے کام کرنے والے، واحد ہے لیکن مراد جمع۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیہ، بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس کو مانتے نہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، گزشتہ سورت میں فرمایا تھا کہ میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ مجھ سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، تم میرے در پر آ جاؤ، توبہ کر لو، جتنے گناہ ہیں سب کے سب معاف ہو جائیں گے۔ اس صورت میں پھر فرمایا کہ میرے بندوں سے کہیے ادعونی، کہ وہ مجھ سے مانگیں، استجب لکم، میں ضرور ان کی دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو اکڑتے ہیں عن عبادتی، میری عبادت سے، یعنی مجھے پکارنے سے، مجھ سے مانگنے سے، اور اوپر کا معنی مجھے پکارو وہ بھی عبادت، جو لوگ اس کے مقابلے میں اکڑتے ہیں، سیدخلون جہنم، ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم، داخلین، اس حال میں کہ وہ ذلیل بھی ہوں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔